بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جی، پچھلی آیتوں میں جو ہے کیا تھا، آیت نمبر 69 سے پہلے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو جو ہے تکلیف دینا، ایذا دینا، اللہ اور اس کے رسول کو بھی اور تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کو ایذا دینے سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس آیت میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے مختصر سا کہ انبیاء کو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا جو ہے کتنا خطرناک ہے، وہ پچھلی آیتوں میں بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ہدایت دی گئی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے اور ان کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ کیا ہے، کفر کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو اب اس آیت میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کی قوم نے ان کو تکلیف پہنچائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کو یعنی صحابہ کو اور تمام امت مسلمہ کو یہاں پر تاکید کی گئی ہے کہ آگے جو ہے اپنے نبی کو یا پھر تمام مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف نہ پہنچا۔ حالانکہ یہ جو واقعہ ہوا وہ کس نے کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، صحابہ نے تو ایسا نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کچھ ہونے سے پہلے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو اور تمام امت مسلمہ کو تنبیہ کر دی، ٹھیک ہے، کہ آگے جو ہے اس سے بچا جائے۔ مثال کے طور پر اگر ہم جو ہے کسی چیز سے آگے بچانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، کسی کو بھی، اپنے چھوٹوں کو، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ کام ہونے سے پہلے ہی اس کی تاکید کرتے ہیں نا، یعنی اس سے روکنے کے لیے۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم جو ہے کہیں باہر جا رہے اپنے بچے، تو ان کو دعا وغیرہ پڑھا کے اور جو ہے تاکید کرتے کہ حفاظت سے جانا، ٹھیک ہے، دیکھ سمجھ کے جانا، اس طریقے سے۔ اس کو کہتے ہیں حفظ ما تقدم، یعنی کوئی کام ہونے سے پہلے اس کی حفاظت کر لینا، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، حفظ ما تقدم، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے صحابہ کو اور تمام امت مسلمہ کو جو ہے اس بات سے بچانے کے لیے، یعنی صحابہ نے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بوجھ کر، لیکن پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ کے طور پر، ایک حفظ ما تقدم کے طور پر جو ہے اپنے امت مسلمہ کو اور تمام صحابہ کو جو ہے یہ ایک وارننگ اور ایک تاکید کر دی تھی کہ اپنے نبی کو جو ہے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حالانکہ صحابہ نے تو جان بوجھ کر کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، پھر بھی لیکن اس سے بچنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ان کو تاکید کر دی۔ اور مثال کے طور پر یہ پیش کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو ہے ان کو تکلیف پہنچائی تھی، اس لیے یہاں پر ہے اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، کن لوگوں کی طرح، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا، تکلیف پہنچائی تھی، ایذا دی تھی، ٹھیک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لیکن ان کو کیا کر دیا، اس تکلیف سے، اس ایذا سے، اس الزام سے جو ہے بری کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی عزت والے، آبرو والے شخص تھے۔ تو واقعہ دراصل یہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کے زمانے میں، یعنی ان کی جو قوم تھی اس وقت جو ہے عام رواج تھا کہ مرد حضرات جو ہے جب بھی غسل کرتے تھے یعنی نہاتے تھے، تو جو ہے اس وقت گھروں میں باتھ روم وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے نا، باہر جیسے ندی وغیرہ، نہر وغیرہ جو ہوتی تھی وہاں پر جا کر غسل کیا کرتے تھے۔ تو جو ہے جب مرد حضرات جب غسل کرتے تھے تو اپنے یعنی سارے کپڑے نکال کر غسل کرتے تھے سب کے سامنے، یعنی اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے، ان کے زمانے میں وہ ایک عام رواج تھا، سمجھیے، ٹھیک ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی باحیا انسان تھے، بہت زیادہ شرم والے انسان تھے، لیکن تو انہوں نے کبھی جو ہے اپنے کپڑے سارے نکال کر کبھی غسل نہیں فرمائے، ٹھیک ہے، سب کے سامنے کبھی انہوں نے اپنے سارے کپڑے نکال کر غسل نہیں کیا تھا۔ لیکن اس وقت عام رواج تھا کہ مرد جو ہے اپنے سارے کپڑے نکال کر ایک دوسرے کے سامنے غسل کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک باحیا شخص تھے، ایک تو نبی بھی تھے اور حیا ان کے اندر بہت زیادہ تھی، تو اسی لیے وہ کبھی کپڑے نہیں اتارتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے جو ہے یہ الزام لگایا ان پر کہ ہو سکے موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں جو ہے کوئی عیب ضرور ہے، ٹھیک ہے، کوئی برس کی بیماری ہے یا پھر کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہے، یا پھر ان کی شرمگاہ میں کچھ عیب ہے، اسی لیے وہ جو ہے کبھی اپنے کپڑے اتار کر ہمارے سامنے غسل نہیں کرتے،
ٹھیک ہے، اس طریقے سے نعوذ باللہ انہوں نے الزام لگایا تھا موسیٰ علیہ السلام پر. تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات سے بری کر دیا، اس بات سے ان کو بچا لیا. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بری کیا وہ دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہم کو معلوم ہوتا ہے، کس سے حدیث میں ملتا ہے، حدیث کی کتابوں میں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بہت ہی باحیا شخص تھے اور اپنے بدن کو چھپانے والے تھے. ان کے بدن کو کوئی نہ دیکھتا تھا، اور وہ جب غسل کی ضرورت ہوتی تو پردے کے اندر غسل فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں ابھی بتائی کہ ان کے قوم میں جو ہے بنی اسرائیل میں جو ہے عام طور پر یہ رواج تھا کہ مرد جو ہے سب کے سامنے ننگے غسل کیا کرتے تھے، نہاتے تھے. تو اسی لیے بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کیونکہ وہ کسی کے سامنے نہیں نہاتے ہیں، تو اس کا سبب یہی ہے کہ ان کے بدن میں ضرور کوئی نہ کوئی عیب ہے، یا تو برس کی بیماری ہے، یا جو ہے ان کے نعوذ باللہ ان کے شرمگاہ میں کچھ عیب ہے. ٹھیک ہے، یا پھر کوئی اور آفت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب ارادہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس طرح جو ہے ان کے عیوب جو انہوں نے الزام لگایا تھا اس سے ان کو برات کا اظہار کر دے، اس سے ان کو بری کر دے. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. تو اس طریقے سے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کر رہے تھے، یعنی اس وقت کوئی نہیں تھا وہاں پر، تنہائی میں وہ غسل کر رہے تھے. تو اس وقت انہوں نے اپنے کپڑے اتار دیے تھے کیونکہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا. تو کپڑے اتار کر وہ غسل کر رہے تھے، اور کپڑے جو ہے ایک پتھر تھا وہیں پر قریب میں نہر کے، تو وہاں پر پتھر پہ جو ہے اپنے کپڑے رکھ دیے تھے. جب غسل سے فارغ ہوئے تو اپنے کپڑے لینے چاہے تو اچانک کیا ہوا، یہ پتھر جو ہے اللہ کے حکم سے اڑنے لگا ہوا میں. ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ کپڑے جو ہے لے کر وہ پتھر بھاگنے لگا، اڑنے لگا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا یہ سب. ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرنے لگے، اپنی لاٹھی جو تھی، ان کا عصا جو تھا ان کا، اس سے جو ہے اٹھا کر جو ہے پتھر کے پیچھے بھاگنے لگے. ٹھیک ہے، یعنی اے پتھر میرے کپڑے دے دو، اس طریقے سے وہ کہتے ہوئے بھاگنے لگے. مگر پتھر جو ہے بار بار مسلسل چلتا رہا، یعنی آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ پتھر ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر سارے یعنی ان کی قوم موجود تھی، یعنی ایک لوگوں کا مجمع موجود تھا وہاں پر. وہاں تک وہ پتھر چلے گیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام ایسی حالت میں اس پتھر کے پیچھے بھاگتے رہے. تو جب بنی اسرائیل نے ان کو دیکھا، یعنی کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو سر سے پاؤں تک دیکھ لیا. تو جب انہوں نے دیکھا تو کیا پایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بدن پر نہ کوئی عیب ہے، نہ کچھ برس کی بیماری ہے، اور نہ ان کی شرمگاہ میں کوئی عیب ہے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کا بدن تو صحیح سالم ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو بنی اسرائیل نے جو ان پر الزام لگایا تھا اور باتیں کی تھی کہ ان کے جسم میں کوئی عیب وغیرہ ہے، تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ اسی لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے بنی اسرائیل کو دکھا دے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے جسم میں کوئی عیب نہیں ہے. پھر جو ہے پتھر وہ وہاں پر رک گیا اور موسیٰ علیہ السلام فوری اپنے کپڑے اٹھا کر پہن لیے. حدیث میں ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو جو ہے لاٹھی سے مارنا شروع کر دیا، اور اس پتھر میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ضرب سے جو ہے 3 یا 4 یا 5 جو ہے اثر قائم ہو گئے، یعنی اس کے نشان بیٹھ گئے. یعنی وہ غصے میں جو ہے اس پتھر کو وہ مارنے لگے. تو یعنی یہ واقعہ اسی لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اس سے بری کر دے، اس چیز سے برات کا اظہار کر دے جس کا جو ہے قوم نے ان کو الزام لگایا تھا، قوم نے، کہ ان کے بدن پر کوئی عیب وغیرہ ہے. ٹھیک ہے. تو آگے آیت میں وَكَانَ عِندَ اللہِ وَجِيهًا، اور ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑے بآبرو یعنی عزت والے شخص ہے. تو وجیہن کے اصل معنی ہوتے ہیں صاحب وجاہت، یعنی جاہ کے معنی مرتبہ کے بھی آتے ہیں، عزت کے بھی آتے ہیں، اور یہ بھی آتے ہیں کہ اللہ جس شخص کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، جس کی دعا جو ہے رد نہیں کرتا، اس کو بھی کہتے ہیں وجیہاں. ٹھیک ہے، تو چنانچہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے بہت زیادہ مستجاب الدعوات تھے. مستجاب الدعوات یعنی جس کی ہر دعا جو ہے قبول ہوتی ہے.
ایسے شخص کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات، ٹھیک ہے، جس کی دعائیں قبول ہوتی ہے. جیسے کہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے کئی واقعات ہیں، تو اس میں جو موسیٰ علیہ السلام کی کئی دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے قبول کی، یعنی انہوں نے اپنی قوم کے بارے میں کئی دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بارے میں بھی دعا کی، ہارون علیہ السلام کی، کہ اے اللہ میرے بھائی کو جو ہے نبی بنا کر میری مدد فرما. ٹھیک ہے، پیغمبر بنانے کی بھی دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس دعا کو بھی قبول کیا. حالانکہ نبوت ایک ایسی چیز ہے سفارش سے نہیں ہوتی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبی بنا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو بھی جو ہے قبول کیا تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ مستجاب الدعوات شخص تھے. تو وجیہن کے یہ بھی معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو باعبر و عزت والے بھی ہے، اور جس شخص کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کو بھی کہتے ہیں وجیہن. ٹھیک ہے، مستجاب الدعوات. جی، تو اس طریقے سے یہ واقعہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا. اگلی آیت میں دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بات کہو. وقولو اور کہو سیدھی بات. ٹھیک ہے، سچ نہیں، سیدھی بات ہے. سدیدہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سیدھی بات. تو یہاں پر چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو جو ہے ان پر الزام لگایا تھا، اور اپنے منہ سے جو چاہے انہوں نے کہہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، یعنی اپنی زبان کا جو ہے استعمال صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اپنی زبان کا جو ہے استعمال صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. تو سدیدہ میں پورے معنی آ جاتے ہیں. سدیدہ کے معنی جو ہے سچ بولنا بھی آ جاتا ہے. سدیدہ کے معنی جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، یہ بھی آتا ہے. اس میں سدیدہ کے معنی تمام معنی اس میں آ جاتے ہیں. سدید کے معنی سیدھی بات میں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری اس لیے کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بری نہیں بھی یعنی اظہار نہیں بھی کر سکتا تھا، یعنی ان کا جسم کو جو ہے لوگوں کے سامنے نہیں بھی ظاہر کر سکتا تھا، لیکن اس لیے کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے انبیاء کو جو ہے کوئی عیب دار نہیں پیدا کیا، یعنی کوئی نبی جو ہے کسی قسم کے عیب کے ساتھ نہیں پیدا ہوا. اور اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کو جو ہے اچھے یعنی بڑے خاندان میں بھی پیدا کیا، اور کوئی عیب یعنی بغیر کوئی عیب کے پیدا کیا. کیونکہ جو ہے جو انسان جو ہے جس کا خاندان اچھا ہوتا ہے، یعنی اچھے بڑے خاندان سے ہوتا ہے، اور جس کے شکل صورت میں، جس کے جسم میں کوئی عیب نہ ہو، اس کے جو ہے اس کو عام لوگ جو ہے اس کی بات کو اچھی یعنی اس کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ وہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انبیاء کو جو ہے عالی نسب میں پیدا کرتے ہیں، یعنی اچھے بڑے نسب میں، بڑے خاندان میں جو ہے پیدا کرتے ہیں. کیونکہ جس کا نسب اچھا ہے، جس کا خاندان اچھا ہوتا ہے، تو لوگ اس کو حقیر نہیں سمجھتے نا، کمتر نہیں سمجھتے، اور اس کی بات کو سنتے بھی ہیں، ماننے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں. اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عالی نسب میں، یعنی بلند خاندان میں جو ہے بڑے خاندان میں پیدا کیا. اور کسی نبی کو اللہ تعالیٰ گونگا، بہرا، نابینا اس طریقے سے نہیں پیدا کیا، یعنی ہاتھوں پیروں سے معذور وغیرہ. کیونکہ جس شخص میں عیب ہوتا ہے، یا پھر جو ہے کم تر خاندان کا ہوتا ہے، اس کی بات جو ہے لوگ مانتے نہیں. کیونکہ نبی کی بات تو سب کو ماننا ہے نا، تو اسی لیے سب کو جو ہے منوانا ہے نبی کی بات. تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نبیوں کو جو ہے بڑے خاندانوں میں پیدا کرتا ہے، اور بغیر کوئی عیب کے پیدا کرتا ہے، تاکہ لوگ جو ہے ان کی بات کو سن سکے، اور ان کی باتوں کو مان سکے، اور ان کی بات کا یقین کر سکے. ٹھیک ہے. ہاں، البتہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو ہے چند عرصے کے لیے جو ہے بیماری ہوئی تھی، یعنی وہ بیمار ہو گئے تھے ایوب علیہ السلام، لیکن ان کی وہ بیماری جو ہے یعنی پھر وہ نہیں تھی.
فطری نہیں تھی، یعنی ان کی بیماری بچپن سے کوئی نہیں تھی، بلکہ کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا تھا، ایک امتحان میں مبتلا کیا تھا، اسی لیے ان کو بیماری دی تھی. ٹھیک ہے جی. تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. وقولوا قولا سدیدا. تو سدیس کی کیا، سدیج میں کیا آتا ہے؟ سچ بات بھی آتی ہے، جھوٹ سے ایسی سچ بات جس میں جھوٹ کا کوئی وہ نہ ہو، یعنی شبہ نہ ہو، شک نہ ہو، اور جو مذاق وغیرہ نہ ہو، اور کسی کو تکلیف، جسے ایسی بات جس میں جو کسی کو تکلیف نہ ہو. تمام باتیں اس میں آ گئے. تو اپنی زبان کا جو ہے استعمال اچھی طریقے سے کرنا چاہیے، کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے جس سے جو ہے دل جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں، دل کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ اس کا انعام کس طریقے سے دیں گے؟ اگر ہم اللہ سے ڈریں گے اور سیدھی بات کہیں گے تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، یعنی تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے اعمال کو سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر ہم جو ہے پرہیزگاری اختیار کریں گے اور سیدھی بات کے یعنی زبان کا صحیح استعمال کریں گے تو جو ہے اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ سنوار دے گا. زبان ایک ایسی چیز ہے جس سے جو ہے تمام اعمال ہمارے سب سے پہلے سنور جاتے ہیں. اگر ہم اپنی زبان کو سنبھال لیے نا تو تمام اعمال ہمارے خود بخود سنور جاتے ہیں. اسی لیے یہاں پر وقولوا قولا سدیدا کہا گیا ہے. اور آگے ہے یصلح لکم اعمالکم، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم زبان کو اپنے قابو میں کر لیے، زبان کی اصلاح کر لیے، تو تمام اعمال ہمارے خود بخود اصلاح ہو جاتے ہیں اس کو تمام اعمال کی. اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. تو زبان کی اصلاح جو ہے باقی تمام اعضاء کی اور تمام اعمال کی اصلاح کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آیت میں اتق اللہ کے بعد کیا آیا؟ وقولوا قولا سدیدا. تو یعنی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ایک عمل کا حکم دیا گیا، یعنی سیدھی بات کرنے سے، یعنی اپنے کلام کی درستگی، اپنے کلام کی اصلاح کرنے کو کہا گیا ہے. یعنی اگر ہم اپنی زبان پر قابو پا لیے تو باقی تمام اعضاء ہمارے جو ہے خود بخود، یعنی باقی تمام ہمارے اعمال جو ہے خود بخود اس کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ خود ہمارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اگر ہم اپنے زبان کو غلطیوں سے روک لیے، اپنے زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ زبان کی وجہ سے جو ہے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر لوگ جہنم میں جائیں گے تو سب سے اس کی بڑی وجہ کیا ہوں گی؟ اپنی زبان کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے ہم جو چاہے اپنی زبان سے جب چاہے بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ آگے والے کو اس سے کیا تکلیف پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اپنی زبان کی سب سے پہلے اصلاح کر لینی چاہیے. تو جب زبان کی اصلاح کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے تمام اعمال کی اصلاح فرما دیں گے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی وعدہ فرمایا کہ یغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے. تو جس شخص نے اپنی زبان پر قابو پا لیا اور سچی بات کی، یعنی وقولوا قولا سدیدا پر عمل کر لیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے باقی تمام اعمال کی اصلاح بھی فرما دیں گے، اور جو غلطیاں ہو گئی، لغزشیں ہو گئی، ان کو معاف بھی فرما دیں گے. ٹھیک ہے. سارے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، انہیں پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اور اس میں جو ہے پورا اترنا کیا ہے؟ بہت بڑی مشقت کی بات ہے، بہت بڑی مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا کہ وقولوا قولا سدیدا، تم اپنے زبان کی اصلاح کر لو، سب کچھ آسان ہو جائے گا. یعنی ہم کو ایک راستہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ. ایک تو پہلے کہا کہ تقویٰ اختیار کرو، بہت مشکل کام ہے یہ، لیکن اس کا حل بھی بتا دیا، اس کا آسان طریقہ بھی بتلا دیا. کیا بتلا دیا؟ کہ تم اپنی زبان کی اصلاح کر لو، پھر میں تمہارے تمام اعمال کی اصلاح خود بخود کر لوں گا. ٹھیک ہے. تو ایک راستہ ہے کہ قرآن کا طریقہ ہے، قرآن کا طریقہ ہے بیان کرنے کا، کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اختیار کرنے کے لیے کہا، جو بہت بڑا مشکل کام ہے، لیکن پھر اس کا حل بھی بتا دیا، اس کا راستہ بھی بتا دیا آسان، کہ تم زبان کی اصلاح کر لو، زبان کی حفاظت کر لو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے آگے
خود بخود اصلاح کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو مدد آئے گی اور ہمارے اعمال خود بخود اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ جی اچھا، نیٹ ورک پرابلم ہو رہا ہے شاید۔ جی، تو تقویٰ کی راہ میں جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کو تکلیف دینا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیے۔ تو تقویٰ اختیار کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف پہنچائے۔ تو ابھی بھی جو بھی نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں کرنا۔ ہم کو اس کا علم نہیں ہے تو خاموش بیٹھ جانا، سنی سنائی باتوں پر عمل کر کے کوئی بڑے بزرگ کے بارے میں، کوئی بڑے عالم دین کے بارے میں غلط بیانی نہیں کرنا، غلط باتیں نہ پھیلانا، نہ اس کا ذکر کرنا۔ اگر ہم کو معلوم بھی ہوئی اور اگر سچ بھی ہے وہ، اگر مثال کے طور پر سچ بھی ہے، بالفرض اگر سچ بھی ہے ان کے بارے میں کوئی بات، تو لیکن اس کو اس پر خاموشی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے۔ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے ان کے بارے میں غلط باتیں کہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں جو ہے غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے، ان کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو یہ جو ہے تقویٰ کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ پرہیزگار اگر ہم کو بننا ہے تو اس کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو تکلیف پہنچانا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے ہم کو۔ جی، اسی طریقے کی ایک آیت ہے سورہ توبہ کے غالباً، اس میں ہے کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچ بات کہنے والے، یعنی سچ بولنے والوں کے صحبت میں رہو۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہاں پر بھی آئے تھے وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہو۔ تو سیدھی بات ہے یا پھر سچی بات ہے، یعنی ایسے تقویٰ کی راہ میں جو ہے، اگر ہم تقویٰ کی راہ پر چلنا چاہتے تو سب سے پہلے اپنی زبان کی اصلاح کرنا ہے ہم کو، ٹھیک ہے؟ تو جب ہماری زبان کی اصلاح ہو جائے گی تو ہمارے اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے۔ جی، تو زبان کی اصلاح کرنا جو ہے دین اور دنیا دونوں کے کام جو ہے درست ہو جاتے ہیں، دین کے کام بھی درست ہو جاتے ہیں اور دنیا کے کام بھی درست ہو جاتے ہیں۔ تو جو بھی شخص جو ہے اپنے یعنی زبان کی اصلاح کر لے، اپنی زبان کو کبھی اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولے، سوچ سمجھ کر جو ہے بات کرے، سوچ سمجھ کر کلام کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آ، آ، وہ اگر غلطی سے کچھ کسی یعنی اپنی زبان سے کچھ نکل گیا تو فوراً اس سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ اپنی زبان سے جو ہے کسی کو دھوکہ نہ دے، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے آگے والے کے دل کو تکلیف ہو۔ تو کیا ہوگا، اس شخص کے اعمال جو ہے آخرت میں بھی درست ہو جائیں گے اور دنیا کے کام بھی اس کے بن جائیں گے، یعنی انسان اس کی عزت کرے گا، اس کی بات پر یقین کرے گا، ٹھیک ہے؟ ویسے انسان کی لوگ عزت کرتے ہیں جو سچ بات کہتے ہیں اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے اپنی زبان سے۔ تو جتنا ہو سکے، خاص طور پر عورتوں میں بہت عادت ہوتی ہے اپنی زبان کا بیجا استعمال کرنے کے، تو اسی لیے عورتوں کو یہ چیز کی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنی زبان کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔